اچھا آخری سوال ہے میرا آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ خان صاحب سے بھی ملتی ہیں اور آپ کے بھائی بھی اس وقت جیل میں ہیں، آپ کی بھابھی بھی اس وقت جیل میں ہے، آپ کا بیٹا بھی اس وقت جیل میں ہے، آپ ان سے بھی ملتی ہیں، اپنے بھائی سے ملتی ہیں، آپ اپنے بیٹے سے بھی ملتی ہیں، اور ہمیں تو پتہ نہ کہ عمران خان کے حوصلے کتنے بلند ہیں اور یہ تمام چیزیں، ہمیں ویسے حسان کا بھی پتہ ہے کہ اس کے بھی یہ حوصلے بڑے بڑے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ملتی ہیں تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں خان صاحب سے ملاقات کا، ان کے حوصلوں کا اور وہ تمام چیزوں کا، ان کے عزم کا، اور حسان کا بھی۔ ہاں بالکل، خان صاحب کا تو حوصلہ سبھی کو پتہ ہے اور وہ کریں گے بھی، لیکن آسان چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ میں کہتی ہوں وہ تو بیچارے حوصلے سے ملتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں، اور حوصلہ اللہ ان کو دیتا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں ان کا ایمان کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے، جتنا انہوں نے کتابیں قرآن اور جو حدیث اور سب کچھ پڑھ لیا ہے، وہ تو اللہ نے ان کا کہیں پہنچا دیا، اللہ نے ان کو اور دماغ کھول دیا۔ لیکن جو یہ لوگ ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں حسان بھی اسی طرح ہے۔ حسان تو کبھی میرا نہیں خیال تھا کبھی بیٹھ سکتا تھا، جس طرح اس نے یہ وقت کاٹا اور بڑی آسانی سے، وہ تو مجھے آخری دفعہ جب ملا تھا اس نے کہا میں اور بھی یہاں بڑی آرام سے رہ سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ، سکون تو اللہ دے رہا ہے نا، انہوں نے کوئی قتل و غارت کر کے نہیں آئے کہ ان کے دل پہ کوئی بوجھ ہوئے، انہوں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا نا۔ یہ جو کر رہے ہیں نا ان کو سکون نہیں آ رہا، ان کو اور ان کا دل کرتا ہے ہم ان کو کسی طرح اور تکلیف پہنچائیں تاکہ یہ ان کے مطابق بن جائیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کبھی بھی نہیں بنیں گے، یہ اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے بہت لوگ ان کو مقابلے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کوئی آزاد ملک ہے، انہوں نے کب تک اس طرح کے لوگوں کی زبانیں بھی بند کروائیں گے، ان کے جذبات بھی، اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کا خیال ہے وہ بھول جائیں گے؟ اب جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، آپ مطلب مجھے تو بہت دل سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں جب سوچتی ہوں کہ لوگوں کی نوکریاں گئی، لوگوں کی پڑھائی، ایک بچے جس کا ایف اے کا امتحان تھا، اس کے ماں باپ نے ان کی محنت کی کہ اس کا امتحان دینے دیں، اصولی طور پہ تو سب جیلوں میں دینے دیتے ہیں۔ ان کے اندر میں ان کی سختی میری سمجھ سے باہر ہے، میں وہ سختی مجھے نہیں پتا یہ اتنے سخت کیوں ہے میرا دل۔ لیکن جو بیچارے وہ جن سے ہمارا بیچارے ملٹری والوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ بیچارے تو اچھے لوگ ہیں، ان کا وہ تو کیا کر سکتے ہیں، وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں نا افسر، یہ تو جو اوپر سے۔ لیکن میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو اوپر ہمارے ملٹری کے بڑے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جی بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے سوچیں یہ انسان ہے، یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، آپ فوج میں اس لیے ہیں کیونکہ آپ اس ملک کے ہیں، آپ کا کوئی پرائیویٹ وہ تو ادارہ نہیں ہے نا، یہ تو ملک کا پاکستان کا ہے، اور ہم سب اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم سب یہ ٹیکس اور پیسے دے کے تو فوج چلتی ہے نا، ملک کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے، تو اگر فوج تھی ہماری، ہم سارے کنٹریبیوٹ کرتا ہے سارا عوام، تو پاکستان کی فوج نے پاکستان پہ ظلم کرنا ہے، پاکستانیوں پہ ظلم کرنا ہے۔ مطلب میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے ملک پہ ظلم ہو رہا ہے، اپنے لوگوں پہ، اپنے ملک کے۔ اور یہ لوگ جو پاکستانی فوج سے محبت کرتے تھے، مجھے نہیں پتا یہ دوبارہ ویسی محبت کر سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور ابھی ان کو، میں تو سوچتی ہوں فوجی جو اوپر ان کے سب سے اوپر بیٹھے ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ابھی بھی ٹائم ہے۔ دیکھیں ان کو چاہیے لوگوں کو آسانی دے کر ان کو نکال دیں۔ اگر یہ، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرا بیٹا ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں، ان کے لیے کہہ رہی ہوں جو اندر بیٹھے ہیں، ان کو اللہ نے ہمت دی ہے، وہ قرآن نماز پڑھ رہے ہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اور میں حسان کو کہتی ہوں کہ حسان شاید تم کبھی قرآن ایسے نہ پڑھ سکتے اگر تم باہر تھے، تم کبھی موبائل نہ چھوڑ سکتے اگر تم اندر نہ جاتے۔ اللہ نے ان کو دیا، وہ تو اچھی، ان کے لیے تو ان کی ایک تربیت ہو گئی ہے، لیکن جب وہ نکلیں گے وہ ایک فرق قسم کے اور طاقتور انسان بن کے سب نکلیں گے، اور ان کے لیے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ان کا خیال ہے ان کی آگے آسانی ہے، میرے لیے ان کی آگے آسانی نظر نہیں آتی، مجھے لگتا ہے کہ آگے کے لیے اور مشکلیں ہوئیں گی ان کے لیے۔ اور میں یقین کریں، میں ایک ماں کی حیثیت سے اپنی، اور میں باقی ماں کی حیثیت سے میں سوچتی ہوں بڑی تکلیف ہے ان کے لیے، اور افسوس ہے کہ وہ مجرم نہیں تھے، لیکن ان کو مجرم بنا کے جس طرح یہ رکھ رہے ہیں کالا۔ اب جب ہماری ملاقات کے لیے لاتے ہیں ہتھکڑیاں لگا کے، کالا کپڑا منہ میں ڈال کے، کس ملک میں رہ رہے ہیں یہ کون سے ملک ہے؟ میں نے تو جب دیکھا تھا، جب ہندوستانی ان کا آیا تھا اس کو ملنے، اس کے منہ پہ تو کالا کپڑا ڈال کے نہیں لائے تھے، ٹی وی پہ لائیو دکھایا تھا، اس کو عزت سے لائے تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں۔
اور اپنے لوگوں کے منہ پہ کپڑے ڈال کے ان بچوں کے، یہ کوئی مجرم تھے، ہتھکڑیاں لگا کے لاتے ہیں اور اتنی فوج، 3 فوجی آگے پیچھے چلتے ہیں. کیا ان لوگوں نے. مجھے تو افسوس ہے فوج پہ بھی کہ اتنی فارغ ہے، اس کام پہ لگی ہوئی ہے. یہ صحیح بات ہے، فارغ ہے نا. میں تو اتنی سوچتی فارغ ہے. آپ یہ سوچیں صحیح بات. 3 آدمی، 3 فوجی، ایک مجرم، یہ مجرم ہے نا، ان کو لے کر آ رہے ہوتے. ملزم، ہاں جی، ملزم ہے، ملزم. ان ملزموں کو 3 لا رہے ہوتے ہیں. نہ یہ بھاگنے والے ہیں، پیچھے بھی تمہارے بندوقیں، آگے بھی بندوقیں، بھاگنا کدھر ہے؟ بس یہ پاکستانی فوج، مجھے نہیں لگتا کسی مجھے اور لگتا ہے جگہ ان ان کو کا کوئی دھیان ہے یہ اپنے لوگوں پہ. اپنے آپ پر یہ اعتبار نہیں ہے، اور جن کا ایک جو واحد کام ہے، اگر یہ وہ جی کر دیں جی. ٹھیک ہے. ہاں بس آپ افسوس ایک ہوتا کام. ہے. علی دیکھیں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنا ہی ملک تھا اور اپنی فوج تھی، بس یہ تکلیف اور ہوتی ہے کہ ملک بھی ہمارے اور فوج بھی ہماری ہے اور جج بھی ہمارے ہیں. دل کرتا ہے کہ ویسے کام کریں کہ ہمیں ان کے لیے ہمارے دل میں اور عزت بڑھے اور ہم سوچیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا. اب انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ان ججوں کو بھی اللہ ہدایت بھی دے، ان کو ہمت بھی دے. دیکھیں میں ایسے سوچتی ہوں، جب کوئی جج کہتے ہیں نا فیصلہ نہیں کر سکتا، میں سوچتی ہوں ایک دفعہ فیصلے کر دیں، نوکری چلی جائے گی، کیا ہوگا؟ آخرت تو بن جائے گی نا. اچھا، یہ سوچنا، یہ آپ کی فیملی کی ہے نا، تو یہ جو آپ کی فیملی کی سوچ ہے نا، آپ کے فیملی کے جو وہ ہے نا، آپ کے بھائی جو ہیں، انہوں نے نا اس پوری قوم کو دیکھی ہوئی ہے. یہ بھی نا ان لوگوں تک نہیں پہنچی جو 22ویں گریڈ کے افسر اس طرح کے نا، ہاں ان کی اللہ کرے، مراد ہم اور یہ دعا تمام کرتے ہیں، دعا اللہ کرتے کرے ہیں. کہ یہاں تک پہنچ جائے. اللہ بالکل کرے ایسی اللہ ہے. ان کو ہدایت دے. میں کہتی ہوں جب طاقت ہوتی ہے تو آپ اس کا ایک دفعہ اچھا استعمال کر کے دیکھیں، آپ کی ریٹائرمنٹ کی زندگی بھی سکون میں آ جائے گی. آپ زیادہ اچھی آپ کی زندگی بن اور قبر میں بھی سکون ہوگا. قبر میں بھی سکون ہوگا. ہاں سکون قبر ہوئے گا، میں تو جانا، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی. اب دیکھیں قبر میں تو کیوں نہیں جانا لوگ نہیں. ان کی عزت کر رہے؟ کیونکہ ان کے کام نہیں ایسے کہ لوگ ان کی عزت کریں. لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے اور اللہ کرے کہ یہ جلد فیصلے کریں اور جلد ان کو چھوڑیں، ورنہ لوگوں کے اندر تو بہت غصہ ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ سب جن کے بچے اندر بھی ہیں وہ بھی باہر ملتے ہیں تو سب بول رہے ہیں. لوگ اب بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہر ایک کے لیے، ان کی اپنی بھی اولادیں ہیں. میں اس کبھی سوچتی ہوں کبھی اپنے بچوں کے لیے ایسی بات سوچیں کہ بھی آپ کا بچہ نکلا سڑک پہ، اس نے کسی چیز کے لیے بھی کھڑا ہوا اور وہ پھر جیل چلا گیا، اور پھر وہ جیل کاٹ رہے کہ اس نے ایک چیز کے لیے اس نے نعرہ لگا دیا، وہ بولا کہ میں اس حق کے لیے کھڑا ہوں. ہر ایک کا رائٹ ہے دنیا میں، لیکن انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ، میں سوچتی ہوں انہوں نے بہت بڑا، مطلب میں تو سوچتی ہوں انہوں نے بہت بڑا جرم کیا. میں تو یہ سمجھتی ہوں جرم ہے.